بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی افسوس کے ساتھ آج کا یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ ملک کا موجودہ سیاسی صورتحال روز بروز بگڑتا جا رہا ہے، اور اس کے مناسب حل کے لیے کوئی راستہ ہموار نہیں کیا جا رہا ہے۔ سیاست کے موضوع پر میں پہلی بھی ایک تقریر کر چکا ہوں۔ میں اس طرف نہیں جاتا کہ سیاست کی معنی کیا ہے، اس کے لوازمات کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ میرے اس تقریر کو دیکھ کے اس کو سنیں، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ آج میں صرف اپنی دل کی جو ایک درد میں محسوس کر رہا ہوں، اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ ہے ملک کا جو بگڑتا ہوا نظام ہے۔ اس میں مختلف وجوہات ہے، جس کی ذمہوار ہمارے جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد ہے، جنہوں نے اس ملک کو ایک جھوٹے نعرے پہ حاصل کیا۔ انہوں نے ایک جھوٹا نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر وہ نعرہ سچ ہوتا تو پاکستان میں پہلے دن سے اسلامی نظام کو نافذ کیا جاتا، لیکن وہ چونکہ جھوٹ پر مبنی تھا، لہٰذا پہلی ہی دن سے اس ملک میں انگریز کا قانون نافذ کیا گیا، جو آج تک نافذ العمل ہے۔ اب موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، جس میں بڑی بڑی پارٹیوں کا میں نام لے لوں گا۔ سب سے بڑا جو پارٹی ہے اس میں ہے وہ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام۔ یہ 4-5 بڑی پارٹیاں ہیں جو اس ملک کی سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب میں ان پانچ ہے یا 6 ہے جو بھی ہے، جماعت اسلامی بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی ایک پارٹی ہے، ایک منظم تنظیم بھی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ اور بھی ہے بہت سارے، یہ نہیں کہ صرف 5-6 ہے، انگنت ہے۔ سب کا یہی ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم اس ملک میں منصفانہ اور عادلانہ نظام لانا چاہتے ہیں، اور عوام کی ترقی جو ہے وہ اس پہ عوام کو ترقی کے راہ پہ گامزن دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہر ایک کا مد نظر جو ہے وہ اپنے مفادات کو حاصل کرنا ہے۔ اور اگر تمام پارٹیوں کا اگر آپ منبع تلاش کر لیں تو آپ کو وہی ملے گا جہاں سے یہود جو ہے ان کو یہودی لابی ان کو فنڈ کرتے ہیں۔ یہودی لابی کے ذریعے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، اور ان کو وہیں سے ہدایات ملتی ہے۔ کسی کو یہ ہدایت ملتی ہے کہ جی آپ فلانا نعرہ لگائے، دوسری پارٹی کو دوسرے نعرے کا کہتے ہیں، اور ان کا مقصد، یہودیوں کا مقصد ہی ان سب کو آپس میں لڑانا ہے۔ اور وہاں خاموش بیٹھ کر اور آرام اور ٹھنڈے دماغ سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے آپس میں ہماری ہی پیسوں پہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور یہ پیسے وہ پھر وصول بھی کرتے ہیں IMF کی شکل میں۔
اور دوسرے قرضوں کی شکل میں ان بماسود وہ وصول کرتے ہیں. تو میں یہاں پہ ایک وہ جو مطلبی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اور ملک کا جو جس طرف یہ جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. اور دوسری بات جس پہ میں بہت زیادہ خفا ہوں وہ ہے عوام کی والہانہ محبت ان پارٹیوں کے ساتھ. یہ اب میں مثال دیتا ہوں عمران خان کا. عمران خان کے ساتھ ملک کے 80% لوگ، یعنی 50% سے تو اوپر ہے، 50 اور 80 کے درمیان جو لوگ ہیں اس میں یہ نہیں کہ صرف نوجوان طبقہ شامل ہے، اس میں بوڑھی بھی شامل ہے، اور اس میں ہر عمر کے، اور اس میں خواتین بھی شامل ہیں، اس میں بچی بھی شامل ہیں، والہانہ محبت رکھتے ہیں. اور یہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم کس وجہ سے ان کے ساتھ یعنی یہ اتنا عظیم محبت کرتے ہیں، اور ان کو مرشد مانتے ہیں، پیر مانتے ہیں، وہ اپنا رہنما مانتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک ایسا یعنی ایک فتنہ ہے جس کی یعنی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی مذمت کروں. بھئی آخر عمران خان میں کیا خوبی ہے؟ اس نے 4 ساڑھے 4 سال حکومت کی اس ملک میں، اور اس نے سوائے مہنگائی کی کچھ نہیں دیا. خواتین کو بے حیائی پر آمادہ کیا اور ان کو نچوایا گیا، اور مختلف طریقوں سے جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ ریاست مدینہ کے نام پر اسلام کا جو ہے وہ صفایا کرنے کی کوشش کر دی گئی. تو اس میں کیا خوبی ہے؟ میں حیران ہوں. تو میرے خیال میں جب میں بہت زیادہ سوچتا ہوں تو یہ مجھے اس کا جواب یہی ملتا ہے کہ لوگوں میں ایمان کی کمی ہے. اگر کوئی ایماندار ہے تو کم از کم اس شخص کے پیچھے نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا جو کردار ہے وہ مطلب ہے کہ اس کی ناجائز اولاد جو کہ ٹیریان کی شکل میں آج موجود ہے، یعنی کسی بھی سیاسی لیڈر کو آپ دیکھ لی، کسی کا بھی ایسا وہ واقعہ موجود نہیں ہے. زناکار سب ہوں گے یہ میں نہیں کہتا، لیکن یہ سرٹیفائیڈ زناکار ہے، عدالت سے ثابت شدہ ہے. تو پھر یہ جو ہے اس کا ویڈیوز آپ دیکھ لیں، کبھی ایک بات کبھی دوسری بات، کبھی ایک بات سی یو ٹرن کبھی دوسری بات سی یو ٹرن. تو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے، اصول ہی نہیں ہے، اور لوگ اس کے پیچھے. تو یہ میرے خیال میں ایمان کی کمی ہے. اچھا، دوسری جو سیاسی پارٹی ہے وہ کیا وہ فرشتے ہیں؟ نہیں، اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام کا حامی ہو. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. ان میں اسلام کا کوئی بھی حامی اگر ہوتا تو یہ کئی بار اقتدار میں آ کر یہ اسلام کے لیے کوشش کر لیتے. یہ اسلام کی حامی نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں. حالانکہ ان کو موقع ملے اور ان کی مخلوط حکومتی ملی اور ان کے پاس مینڈیٹ، ان کو مینڈیٹ دیا گیا عوام کی طرف سے، لیکن انہوں نے مذہب کے لیے کچھ نہیں کیا. مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، کہتے کہ یہ تو ایک چیز ہے جو بس صرف مسجد تک محدود ہے اور نماز اور روزے تک محدود ہے. یہ اسلام کو تو یہ سمجھتے نہیں کہ ارے یہ ہے کیا چیز. اسلام تو سب سے پہلے حکومت سازی کا طریقہ بتاتا ہے کہ کون لوگ ہوں گے جو عوام پہ یعنی حکمرانی کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ووٹ سے ایک ایسا شخص جو کہ انتہائی تعلیم یافتہ اور عالم فاضل ہو، اس کا بھی ایک ووٹ ہو، اور ایک ایسا آدمی جو بالکل جاہل ہو، اس کو یہ سمجھ بھی نہیں ہو کہ یار یہ اس کو تمیز ہی نہیں ہو کہ کس کو منتخب کرنا ہے اور کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. تو وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسلام یہ طریقہ بتاتا ہے کہ جو لوگ حکومت چلانے کے اہل ہیں ان کو حکومت حوالہ کی جائے. جہاں پہ لوگ خود مانگتے ہیں، ایک حدیث شریف ہے کہ جو آدمی خود عہدہ مانگے اس کو نہ دو. تو جب پیغمبر علیہ السلام منع فرماتا ہے
تو پھر کیسے ایک آدمی آتا ہے ووٹوں کے لیے کڑا ہوتا ہے اور الیکشن لڑتا ہے، پھر وہ وزیر بنتا ہے، پھر وہ لوگوں کا خون چوستا ہے؟ تو یہی تو وجہ ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے نا، یہ تو انگریزوں کا طریقہ ہے۔ انگریزوں نے ہمارے لیے طریقے وضع کیے ہیں، خود تو ان پہ جو وہاں پہ جو جمہوریت پہ عمل کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے ان کے لیے، لیکن ہمارے لیے جو ہے یہ زہر قاتل بنا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی سیاسی پارٹی ہے، بشمول یہ جو مذہبی پارٹیاں ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ میں قسم سے کہتا ہوں کہ ان کے دل میں اگر اسلام کا قدر ہوتا تو اس کے لیے راہ ہموار کر لیتے۔ کوئی ان کا وہ نہیں ہے، ایجنڈا نہیں ہے، ان کا کوئی پلان نہیں ہے، صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ان کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ یہ حکومتیں بناتے ہیں، یہ جو وزارتیں لیتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر یہ کیا کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا، آپ یوٹیوب کو نکال کے دیکھیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں۔ تو بس آخر میں یہی بات کہتا ہوں اپنی قوم سے، اور اس سے زیادہ میرے ساتھ الفاظ نہیں ہے کہ مہربانی کر کے، ٹھیک ہے، یہ ہم تو میں اور آپ لوگ اس نظام کو نہیں تبدیل کر سکتے، لیکن کم از کم ان سیاسی پارٹیوں کے پیچھے آپ لوگ نہ چلے۔ مہربانی کر کے آج سے سب لوگ، میرے ملک کے سارے لوگ، میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں اور مشورہ دیتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں، اللہ کے حضور آپ توبہ نکالیں اور معافی مانگے اللہ سے، اور کسی بھی پارٹی کے لیے آپ نہ نکلے، یہ توڑ پھوڑ نہ کرے اور یہ تخریب کاری نہ کرے۔ یہ لوگ جو ہے یہ آپ لوگوں کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ میں قسم سے کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لوگ، یہ سیاسی لوگ اس قوم کے خیر خواہ نہیں ہے۔ میں نے قسم کھایا، اگر اس پر بھی آپ لوگ یقین نہیں کرتے تو اللہ آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو کہ ہونے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔